کے نیچے جنت، جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ وہ ہے جو جنت کا دروازہ ہے۔ بے شک نہ باپ اپنے بچے کی پرورش میں کسی چیز کی کمی رہنے دیتا ہے، اور نہ ماں اپنے بچے کو سیکھنے میں کسی قسم کی کمی رہنے دیتی ہے۔ بے شک لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، ہر بیٹے کو باپ کا درد نہیں ہوتا ہے، ہر بیٹے کو ماں کا درد نہیں ہوتا ہے، ہر بیٹی کو ماں کا درد نہیں ہوتا ہے، اور بھی جو رشتے دار ہوتے ہیں، ناتی پوتے ہوتے ہیں، ان کی اپنی نانی اور دادی کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ یہ احساس انہیں ہوا کرتا ہے جنہیں اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ ماں ہے جس نے 9 مہینے تک اپنی شکم میں رکھ کر کے اپنا خون پلایا ہے، اور پھر پیدا کرنے کے بعد 2 سال تک اپنا دودھ بھی پلایا ہے۔ ہر بیٹوں کے احساس نہیں ہوتا۔ نہ جانے کتنی بیٹیاں ایسی گزری ہیں کہ جب ماں کسی چیز کے آپ میں محتاج ہو گئی ہے، جب مائیں باپ بیٹوں کے محتاج ہو گئے، تو نہ پھر کبھی بیٹیوں نے پلٹ کر دیکھا، نہ کبھی بیٹوں نے پلٹ کر دیکھا۔ بیٹے اس وقت تک تو اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں، زیادہ تر 70% ایسا پایا گیا بے شک کہ جب تک اس کی اگر شادی نہیں ہوئی ہے، کیا اگر کوئی ماں کے بارے میں غلط لفظ کا استعمال کر دے تو پھر بیٹے کا خون کھول جاتا ہے، بے شک بیٹی کا خون کھول جاتا ہے۔ لیکن وہی بیٹا جب نکاح ہو جاتا ہے اور جب ایک بندھن میں بندھ جاتا ہے، پھر وہی بیوی ماں کو بھی گالی دیتی ہے لیکن شوہر کچھ نہیں کہتا ہے، وہی بیوی پھر گالی باپ کو دیتی ہے، شوہر کچھ نہیں کہتا ہے، بیٹا بھی سنتا ہے اور سنتے سامنے کہا جا رہا ہے۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، وجہ یہ ہے کہ اس کی غیرت ختم ہو جاتی ہے، اس لیے 2 الفاظ نہیں بول سکتا ہے، وہ مجبور ہو جاتا ہے، مجبور نظر آتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہونا تو یہ چاہیے تھا، چاہے شادی ہو یا نہ ہو، جو محبت تھی وہ محبت برقرار رہنا چاہیے۔ سبحان اللہ بے شک لیکن ہم نے ایک سلسلہ بنا دیا، بے شک ہمارے یہاں ایک رواج بن گیا، جب تک ہمیں اپنے ماں باپ کو پیسہ دینا ہے تب تک شادی نہیں ہو رہی ہے، تب تک ہمیں اپنے ماں باپ کو روٹی کھلانا ہے جب تک شادی نہیں ہو رہی ہے۔ کتنے گھر ایسے ہیں کہ جہاں آج باپ اپنے گھر میں اپنے بیٹے سے کہتے ہوئے لرزتا ہے کہ کہیں 2 روٹی کا سوال کر دوں، بیٹا مجھے روٹی کی جگہ کہیں گالیاں نہ دینے لگے۔ اللہ یہ حسد ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر باپ بیمار ہو جائے، ماں بیمار ہو جائے، تو استغفر اللہ، اس نبی کے ہم ماننے والے تھے، اس کا پیغام یہ نہیں تھا، اس نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا پیغام کچھ اور تھا۔ اگر وہ بیمار ہو جائے نا اور ڈاکٹر دوا کا پرچہ لکھ دے تو پھر بیٹا کیا کرتا ہے، پرچے کو لے جاتا ہے، جیب میں رکھے رہتا ہے، یاد رہتا ہے۔ 1 دن ہو جاتے، 2 دن ہو جاتے، دوا نہیں لاتا۔ جب گھر میں باپ یا ماں کہتی ہے بیٹا دوا کیوں نہیں لائے، تو کہتا ہے ماں بھول گیا ہوں۔ یعنی یہ حال ہے کہ جب ماں باپ کی خدمت کا وقت آتا ہے تو ہم بھول جایا کرتے ہیں، ہمیں نسیان ہو جاتا ہے، ہم بھڑکڑ ہو جاتے ہیں۔ بلکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا، جب ماں باپ بیمار ہو جائے، بیوی سے نہیں، بچوں سے نہیں، ناتی پوتوں سے نہیں، بلکہ خود ان کے قدموں میں بیٹھ کر کے ایسے پیر دبانا چاہیے جیسے بچپنے میں تمہارے پیروں کی مالش انہوں نے کی تھی۔ بے شک سبحان اللہ۔ بچپنے میں مالش کی ہے تب تم کھڑے ہوئے ہو، نہیں تو ورنہ تم کھڑے بھی نہ ہو پاتے۔ بے شک تمہارے جسم کو طاقتور انہی نے بنایا ہے۔ آپ دیکھیں آج کے دور، آپ دیکھ لیں جو صاحب باپ بن گئے ہیں یا بنیں گے، جب بیٹا پیدا ہوتا ہے اور سردی کا وقت ہوتا ہے، ایمانداری سے بتائیے گا، بیٹی ہو یا بیٹا ہو، سردی کا وقت ہو، ماں کے بغل میں لیٹا ہے، پیشاب کر دیا گیا، ماں
نے اپنے بیٹے کو اٹھایا، اس کی حاجت اصلیہ پوری کرائی، یعنی اسی کے کپڑے چینج کرائے، خود گھیلے میں لیٹ گئی، جہاں بیٹے نے پیشاب کیا تھا اس پہ خود لیٹ گئی جان بوجھ کر کے، حالانکہ شریعت میں ہے کہ جس طریقے سے بڑے کا پیشاب ناپاک ہوتا ہے ایسا ہی بچے کا بھی پیشاب ناپاک ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ ناپاکی میں لیٹی، گھیلے میں لیٹی، اپنے بیٹے کو سوکھے میں لٹایا، سبحان اللہ، بے شک بیٹے کو لٹایا سوکھے میں۔